السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جب بھی آپ غزہ کے متعلق سچویشن پہ کسی سے بھی بات کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر یہ جواب سننے کو ملتا ہے کہ یار میں ایک انڈیویجول کیا کر سکتا ہوں، یعنی میرے بس میں کیا ہے، میری کیا استطاعت ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، ان سے جب یہ بات کی جائے کہ بھائی اس مسئلے کا واحد سولوشن صرف افواج کا موبیلائز ہو کے جہاد کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں یار میرے بولنے سے کیا ہوگا۔ تو ایسے موقع پر ایک واقعہ اب یاد آتا ہے جو میں اکثر دوستوں سے بھی شیئر کرتا ہوں۔ وہ واقعہ میں آپ سے سنانا چاہوں گا تاکہ ہمیں بھی کلیئر ہو جائے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، میں ایک انڈیویجول کیا کر سکتا ہوں۔ تو واقعہ ہے امام مالک کا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل یہ چار ائمہ اربعہ کہلاتے ہیں، اور اکثر دنیا کے اندر انہی کو فالو کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو امام مالک کا ایک واقعہ ہے، اور واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ ان کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے، اور جب ان کو جیل میں بند کیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، تو جیسے ہی جمعے کا دن آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنا تیار ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اور پھر جیل کے دروازے تک جاتے ہیں تاکہ جمعے کی نماز پڑھنے باہر جایا جا سکے۔ لیکن جو قید میں رکھنے والے وہاں پر سپاہی ہوتے ہیں وہ ان کو روک دیتے ہیں، لیکن امام مالک اپنا یہ عمل چھوڑتے نہیں، بلکہ ہر جمعے کو سیم غسل کرتے ہیں، تیار ہوتے ہیں اور کپڑے پہن کر پہنچ جاتے ہیں جیل کے دروازے پر۔ اب بار بار کرنے سے جو جیل کے سپاہی ہوتے ہیں وہ بھی اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو پتہ ہے امام مالک کہ ہم آپ کو باہر نہیں جانے دیں گے جمعہ پڑھنے کے لیے، تو آپ روز تیار کیوں ہوتے ہیں، جمعے کی تیاری کیوں کرتے ہیں؟ تو امام مالک یہاں پر فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میرا کام کوشش کرنا ہے، اور میرے اختیار میں، میری استطاعت میں یہ ہے کہ میں ہر جمعے کو تیار ہو کر، غسل کر کر، کپڑے پہن کر، وضو کر کے باہر پہنچ جاؤں۔ آگے نماز پڑھنے کے لیے نہ جانے دینا یہ تمہارا کام ہے۔ تو یہ واقعہ ہمیں بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ دیکھیں دوستو، ہمارے ذمے کوشش کرنا ہے، اور کوشش وہ جو اللہ کے لیے ہو، نمبر ون، اور نمبر ٹو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، یعنی شرع کے مطابق ہو۔ آج کے دور میں ہم جو فلسطین کے لیے کر سکتے ہیں وہ یہی کہ ہم اللہ کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، اور جس طرح باقی علماء کرام نے ہمارے پاسٹ کے اندر کیا، جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، امام ابن تیمیہ، یہ کام کریں کہ جن لوگوں میں یہ قوت ہے فلسطین کو آزاد کرانے کی، ان تک یہ بات پہنچائیں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں۔ اسی طرح ہم اپنے گلی محلوں میں موجود جو علماء کرام ہیں، اسی طرح کوئی یوٹیوب کا انفلوئنسر ہے، ہم اس تک یہ بات پہنچا سکتے ہیں کہ تاکہ وہ بھی ایک پبلک اوپینین ڈیولپ کرے، ایک پبلک پریشر ڈیولپ کرے، تاکہ ہر طرف سے یہ کال آئے کہ اس مسئلے کا واحد حل افواج کی موبلائزیشن اور جہاد ہے، تاکہ وہ اسرائیل کو گھنٹوں کے اندر تباہ کر سکے۔ تو یہ ہے ہمارے ذمہ کوشش کرنا۔ دیکھیں دوستوں، ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میری ساری نمازیں قبول ہوتی ہیں، لیکن ہم پھر بھی نماز پڑھنا نہیں چھوڑتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذمہ کوشش کرنا ہے۔ قبول کرنا، رزلٹ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس کوشش کو کنٹینیو رکھنا ہے، اس حق بات کو کہتے رہنا ہے، تاکہ قیامت کے دن اللہ کے حضور ہم یہ عرض کر سکیں کہ ہم حق بات کہنے والوں میں تھے۔ اگر رزلٹ نہ بھی آئے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری اس معاملے میں بچت ہو جائے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔